جہاں تک خدا کے انکار کا تعلق ہے، یا جہاں تک آج کے ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں، سائنٹیفک ایرا میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا انکار جو ہے اس کا رجحان دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماڈرن فینومینا ہے، بیسیکلی یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ خدا کے انکار کا تعلق ہے، جہاں اس زمین کے اوپر بت پرستی رہی ہے وہاں ہر دور میں خدا کا انکار بھی ہوتا رہا ہے، کوئی ماورا ہستی کا انکار بھی ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یونان کی بات کرتے ہیں، تاریخ میں دیکھتے ہیں جب یونان میں جو عقلی علوم تھے جب وہ پروان چڑھے تو وہاں بھی خدا کا انکار کیا جانے لگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عرب میں بھی، جس کو ہم زمانہ جاہلیت بولتے ہیں، عرب کی ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، عرب میں بھی جہاں بت پرستی تھی، اللہ کے ساتھ باقی چیزوں کو، باقی بتوں کو ایسوسیٹ کیا جاتا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایسے لوگ بھی تھے، ایسی سوچ بھی پائی جاتی تھی جسے ہم آج کل ایتھیزم کہتے ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے خدا کا یا خداؤں کا وہ انکار کرتے تھے، اور ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو زندگی ہے یہ بس صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے، جیسے ہی ہم مریں گے، جیسے ہی ہم قبر میں اتریں گے تو یہ ساری زندگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس زندگی کے بعد کوئی نیا فیز سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی سوچ کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ یہ جو زندگی ہے بس صرف اور صرف یہ دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اسی اپروچ کا ذکر کیا گیا ہے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور مزید ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، یا جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، یا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم اس سوچ کی بات کرتے ہیں تو اس سوچ کو آج کے ماڈرن فلسفے میں، آج کے ماڈرن فلسفی میں نائلزم بولا جاتا ہے۔ نائلزم جو ہے وہ بھی یہی چیز ہے کہ جیسے ہی انسان مرے گا اور وہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا اور وہ ہڈیاں بن جائیں گی، تو یہ وہی اپروچ ہے جو عرب میں بھی پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب کہ ایتھیزم جو ہے یہ ماڈرن فینومینا نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں، یورپ کی طرف آتے ہیں۔ یورپ نے جب اپنا نشاط ثانیہ شروع کیا، جسے ہم یورپین رینیسانس بولا جاتا ہے، جسے ہم رینیسانس بولتے ہیں، تو جب نشاط ثانیہ یورپ نے شروع کی، یورپ میں عقلی علوم جو تھے وہ پروان چڑھنا شروع ہوئے، اور فطری علوم جو تھے وہ پروان چڑھنا شروع ہوئے۔ جیسے جیسے فطری علوم بڑھتے گئے، جیسے جیسے عقلی علوم جو ہے ان میں ترقی ہوتی گئی، ویسے ویسے خدا کا انکار جو ہے وہ عام ہوتا گیا، اور مذہب کی جگہ ایک نئے فلسفے نے، ایک نئی اپروچ نے لے لی، جو کہ اسی چیز کا نتیجہ تھی، جسے ہم سیکولر ہیومنزم بولا جاتا ہے۔ اور سیکولر ہیومنزم جو ہے، اس کو اگر ہم ایک سینٹنس میں ڈیفائن کریں تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے مطابق یہ تھا کہ مین از دا سینٹر آف دا یونیورس، یعنی کہ ایک مکمل اپروچ شفٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ گاڈ از دا سینٹر آف دا یونیورس، مینز اللہ از دا سینٹر آف دا یونیورس، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ مین از دا سینٹر آف دا یونیورس۔ تو اگین یہ جو سٹیپ تھا یہ ایتھیزم کی طرف کا ایک بہت بڑا سٹیپ جو تھا وہ لیا گیا، کس کی شکل میں؟ نشاط ثانیہ کی شکل میں، رینیسانس کی شکل میں۔ اور ابھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اور ابھی سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ آج ہم سائنس کے دور میں رہ رہے ہیں، اور سائنس کے دور میں یہ جو ہے یہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے، دیٹ از اباؤٹ دا ڈینائل آف گاڈ، خدا کے انکار کا یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے۔ اور باقاعدہ یہ جو ایتھیزم ہے یا ڈینائل آف گاڈ ہے، خدا کی ذات کا انکار جو ہے، یہ ایک پراپر اسکول آف تھاٹ بن چکا ہوا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ماضی میں یہ ایک اسکول آف تھاٹ نہیں تھا، بس ایک تھاٹ تھا، تو اب جو ہے یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ اگر ہم آج کی ماڈرن ایج کی بات کرتے ہیں، 21 سینچری کی بات کرتے ہیں، تو اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ بڑے نمایاں ہیں جو باقاعدہ طور پر ایتھیزم کو یا خدا کے انکار کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں جتنے بھی فسادات ماضی میں ہوتے رہے ہیں یا جو آج کل فسادات چل رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی ایکسٹریمزم جو ہے وہ کہیں بھی دنیا کے خطے میں پائی جاتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن از دا responsible for all these corruption on this earth, for all these disturbance on this earth, and for all kind of bloodshed on this earth۔ اور وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب جو ہے وہی تمام فسادات کی جڑ ہے۔
اب ہم ان چاروں لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. ان چار لوگوں کو دا 4 horsemen آف دا نیو ایتھیزم بولا جاتا ہے. اینڈ اس کے اور ان کے نام کیا ہیں؟ ایک رچرڈ ڈاکنز ہے، دوسرا سیم ہیرس ہے، تیسرا جو ہے وہ کرسٹوفر ہچنز ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ڈینیل ڈینٹ ہے. یہاں تک کہ یہ جو سیم ہیرس ہے اس نے کتاب بھی لکھی تھی. اس کی جو فرسٹ بک تھی دی اینڈ آف فیتھ، یعنی کہ مذہب کا اختتام ہو چکا. ان کے مطابق مذہب جو ہے اب اس کی مزید ضرورت نہیں رہی، اور یہ بک جو تھی 2004 میں پبلش ہوئی تھی. اسی طرح جو کرسٹوفر ہچنز ہے اس نے بھی ایک کتاب لکھی جو کہ دنیا بھر میں پاپولر ہوئی. اس کتاب کا نام ہے گاڈ از ناٹ گریٹ، اور یہ بک جو ہے یہ 2007 میں پبلش ہوتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا ان سے پیچھے چلتے ہیں، 18 سینچری کی طرف چلتے ہیں یا 19 سینچری کی طرف چلتے ہیں، تو 18 سینچری میں ایک شخص تھا فرینچ رائٹر، وہ والٹیئر تھا. اور والٹیئر جو تھا بیسیکلی یہ 19 سینچری کا تھا. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ریلیجن ہیز نو مور دین 50 years ٹو لیو، کہ اب مذہب جو ہے اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے بمشکل 50 سال بچے ہیں. اس سے بڑھ کر اب مذہب کی کوئی زندگی اس روئے زمین کے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو وولٹیئر از نو مور بٹ ریلیجن از اسٹل دیئر. اس کے بعد ایک بہت بڑا فلاسفر جس کا ایک بہت بڑا سلوگن جو تھا وہ پاپولر ہوا، اور آج تک اس کے اس سلوگن کو کوٹ کیا جاتا ہے. اور وہ سلوگن بیسیکلی کیا تھا؟ گاڈ از ڈیڈ. اور یہ بات کرنے والا کون ہے؟ یہ ایک جرمن فلاسفر تھا، یہ 19 سینچری کا ہے، اور اس کا نام تھا فریڈرک نیٹشے. تو اس کا یہ کہنا تھا گاڈ از ڈیڈ، کہ خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ مر چکا ہوا ہے. گاڈ ریمینز ڈیڈ، اور خدا جو ہے اب وہ اس مری ہوئی حالت میں ہی رہے گا، یعنی کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. اور مزید وہ کہ کہتا ہے وی ہیو کلڈ ہم، اور ہم نے خدا کو جو ہے وہ مار دیا ہے. گو کہ حقیقت کیا ہے؟ فریڈرک نیٹشے تو خود ختم ہو گیا بٹ گاڈ از اسٹل دیئر. اس کے بعد ہم کارل مارکس کی بات کرتے ہیں. اس کو تو ہم کسی بھی صورت تاریخ کے حوالے سے فراموش نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہی از ون آف دا 2 فادرز، دا فاؤنڈنگ فادرز آف کمیونزم. اور کارل مارکس کی داس کیپٹل کے نام سے اس نے کتاب لکھی تھی، اور اس میں یہ واضح طور پر مذہب کے بارے میں کہتا ہے کہ ریلیجن از این اوپیم فار دا میسز، اور مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگ جو ہے بس جس طریقے سے، مطلب اٹ از این اوپیم، کہ جس طریقے سے وہ نشہ کرتے ہیں اور وہ اپنی سوچ سے بیگانے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے مذہب جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے.